ہائی دس از اظہار الحسین۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ٹائٹینک اور اوشن گیٹ کے بارے میں۔ 1912 اپریل کی راتوں میں سے ایک رات ایک جہاز ٹائٹینک نام کا 2200 مسافروں کے ساتھ نیو یارک کے سفر پر نکلتا ہے۔ نیو یارک کے سفر پہ نکلنے سے پہلے اور اس رات سے پہلے کافی مزدوروں کی جد و جہد، محنت، تگ و دو اور ان کی قریباً 1500 ڈیتھ کے بعد ٹائٹینک تیار ہوتا ہے۔ ٹائٹینک تیار ہوتا ہے اور اس کا سارا کام پانی کی ہی سطح پہ کیا جاتا ہے، پانی کی ہی سطح پہ سے بنایا جاتا ہے۔ ٹائٹینک اس لیے بنایا گیا کہ اس سے پہلے جو جہاز ہوا کرتے تھے وہ ایسے تھے کہ ان کے اندر مسافروں کو بہت تکلیف ہوتی تھی، طوفان جب آتے تھے، لہریں جب اٹھتی تھی تو سامان برباد ہو جاتا تھا، لہٰذا ایک ایسا جہاز ہونا ضروری تھا جو بہت زیادہ VIP ہو اور بہت آرام دہ سفر دے سکے۔ اسی وجہ سے جب 1912 اپریل کی کسی ایک رات ٹائٹینک اپنے 2200 مسافروں کو لے کر کے نکلا تو کیپٹن کا یہ کہنا تھا کہ یہ کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز ہے، کبھی نہ ڈوبنے والا۔ اسی وجہ سے جہاز کے اندر وائن پارٹیز، سوئمنگ پول اور بہت سارے عیش و آرائش کی چیزیں بھی موجود تھیں۔ شاید کہ اللہ تعالیٰ کو کیپٹن کا یہ کہنا ناپسند آیا، جو کہ انبیاء کرام نے بھی جب انشاءاللہ کے سوا اپنی کوئی بات کہی تو اللہ نے اسے بھی ادھورا کر دیا۔ جب کیپٹن نے یہ کہا کہ یہ نہ ڈوبنے والا جہاز ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات پہ غصہ آیا ہو کہ دنیا اور دنیا کے لوگ اپنی باتوں پہ اور اپنے کمال پہ تکبر کر رہے ہیں، لہٰذا اس نہ ڈوبنے والے جہاز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حادثے کا شکار بنایا۔ 2200 مسافروں کے ساتھ عیش و آسائش میں گم اور لت پت یہ جہاز نیو یارک کے سفر کے لیے نکلا۔ 11:40 PM پہ ایک وارننگ ان کو کافی پہلے بھی دی گئی تھی کہ آگے برفانی تودے ہیں اور ایک جہاز پہلے سے پھنس بھی چکا ہے، آپ کی رفتار تیز ہے، آپ اپنی رفتار کو کم کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ کا نیا نویلا جہاز آج ٹکرا جائے۔ لیکن چونکہ اتنی محنت اور اتنا مضبوط جہاز بنایا گیا تھا کہ ان لوگوں نے اس چیز کی کوئی پرواہ نہ کی، جہاز اپنی رفتار سے چلتا رہا یہاں تک کہ یہ ایک برفانی تودے کے قریب آ گئے۔ جب برفانی تودا سامنے دکھنے لگا تو تب کپتان سے بتایا گیا کہ ہمارے سامنے برفانی تودا ہے۔ کپتان نے فوراً جہاز کی رفتار دھیمی کر کے جہاز کو موڑنے کی کوشش، لیکن بہت زیادہ قریب آ چکے تھے، جہاز کا سٹار برفانی تودے کے ساتھ ٹکرا گیا۔ 160 منٹس اور یہ جہاز غرق ہو گیا۔ غرق ہونے سے پہلے جہاز کے اندر موجود بوٹس کے ذریعے سے تقریباً 1170 مسافرین کو اتار بھی دیا گیا تاکہ یہ اپنی جان بچا سکیں، لیکن 2200 لوگوں میں سے 1100 ابھی بہت سارے لوگوں کی جان ہتھیلی پر تھی اور کچھ ہی پلوں میں وہ اس دنیا کو سلام کہنے والے تھے۔ بہرحال یہ حادثہ ہوا، لوگ ریکور کرنے کے ذریعے سے 1500 لوگوں کو بچا لیا گیا، باقی لوگ وہاں پر ڈیڈ ہو گئے۔ یہ بہت بڑا قصہ بنا، بہت مشہور قصہ بنا اور بہت بڑی داستان بنی۔ 1985 میں جا کر کے ٹائٹینک کے 2 ٹوٹے ہوئے پارٹس کو مہا ساگر کی 11,000 فیٹ کی گہرائی کے اندر پایا گیا، اور پھر 1997 میں جیمز کیمرون نے اس کے اوپر ایک مووی بنائی اور ایک بیٹر انداز میں اسے فلما دیا۔ لیکن کچھ لوگ جن کی عادت شاید یہ ہے، اور ہونا بھی چاہیے اور نہیں بھی ہونا چاہیے، کہ ہر چیز کے پیچھے پڑ جانا اور اس کی تحقیقات کرتے رہنا، لہٰذا ٹائٹینک کو دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ جاتے رہے۔ ان جانے والے لوگوں میں سے ایک انسان جس کے پیرنٹس بھی ٹائٹینک میں تھے، وہ اس ٹائٹینک کو دیکھنا چاہتا تھا، اس کے اندر جا کر کے اس کی ہر ایک چیز کو جانچ کر کے پرکھ کر کے، لہٰذا کچھ دن پہلے انہوں نے ایک کمپنی
کے ذریعے سے ایک سبمرین کو تیار کروایا۔ یہ وہ انسان ہے جو سائنسدان کہلاتا ہے، اور جو انسان چاند پر جانے والے سفروں کے حصے بن چکے ہیں، اس کے سوا اور بہت ساری چیزیں جو دنیا میں نایاب ہوتی ہیں ان کا حصہ ہے، بہت بڑی کمپنی کے مالک ہیں۔ انہوں نے اپنے ساتھ 3 لوگوں کو تیار کیا، اور یہ 4 آدمی اوشن گیٹ نام کی ایک سبمرین کے اندر بیٹھ کر کے ٹائٹینک کے ملبے کو دیکھنے کے لیے گئے۔ لیکن 11,000 فیٹ کی گہرائی کے اندر جانا اور اس سبمرین کو لے کر کے جانا جو کاربن فائبر کی بنی ہو، جبکہ آرمی اپنی جو آب دوزوں کو استعمال کرتے ہیں وہ سٹیل کی ہوتی ہیں، انہوں نے کاربن فائبر کی بنائی، اور شاید کہ تھنک یہ تھی کہ ہم زیادہ مضبوط بنائیں گے۔ ان کو بھی وارن کیا گیا کہ یہ سیف نہیں ہے، لیکن بنا کسی کی پرواہ کیے اس سبمرین کو ایک چھوٹے سے ریموٹ کنٹرول سے چلایا جانا تھا، جو کہ گیمنگ ریموٹ کی طرح تھا۔ 4 لوگ سبمرین میں سوار ہوئے اور ٹائٹینک کے ملبے تک پہنچنے کے لیے سفر شروع کیا۔ کچھ پلوں کے بعد سبمرین کا کانٹیکٹ ٹوٹ گیا، اور کچھ معلوم نہ ہوا کہ سبمرین اب کہاں ہے۔ کافی دن آبدوز ڈھونڈتی رہیں، جاتی رہیں، بہت سارے جہاز ڈھونڈتے رہے، لیکن سبمرین کو ڈھونڈنا ناممکن سا ہونے لگا۔ اور پھر ایک روز ٹائٹینک سے قریباً 1600 میٹر کی دوری پر سبمرین مل جاتی ہے۔ سبمرین کو جب دیکھا گیا، سی بی آئی ریسرچ کے مطابق سبمرین کے اندر کیا ہوا اور سبمرین کیوں کانٹیکٹ سے ڈس کانٹیکٹ ہو گئی، کیوں سبمرین ٹوٹ گئی، اور وہ لوگ جو اس کے اندر تھے ان کا کیا ہوا، جب سی بی آئی نے یہ بتایا تو وہ بھی بہت ہی خطرناک تھا۔ 11,000 فیٹ کی گہرائی کے اندر جب یہ اوشن گیٹ نام کی سبمرین گئی تو چونکہ پانی کا چاروں طرف سے دباؤ سبمرین کی اندر کی طرف کو تھا، اور سبمرین کے اندر ایک خلا ہے، ایک خالی جگہ ہے، تو جس طریقے سے ایکسپلوژن ہوتا ہے، دھماکہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے انپلوژن بھی ہوتا ہے۔ بہت ساری ایسی جگہیں، بہت ساری گیس فیکٹریز کے اندر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گیس اندر سے ہی اپنے آپ کو جذب کر لیتی ہے، اور باہر سے پورا کا پورا کنٹینر جو ہوتا ہے وہ پچک جاتا ہے۔ سیم سچویشن جب باہر سے پانی کے بہاؤ نے چاروں طرف سے سبمرین کو دبایا تو سبمرین میں امپلوژن ہو گیا اور سبمرین اندر کو دھس گئی۔ اس اندر کا دھسنا اتنا ٹائٹ تھا کہ اسی دھسنے کو وہ 1 سیکنڈ کے کسی ایک حصے میں ہوا ہے، اور وہ اتنا پاورفل ہوا ہے کہ اس کے اندر یہ 4 لوگ بالکل ملیا میٹ ہو چکے ہیں۔ جس طریقے سے کوئی مشین کسی چیز کا جوس بناتی ہے، اسی طریقے سے یہ 4 لوگ اس کے اندر ختم ہو گئے، بھسم ہو گئے۔ لیکن سبمرین انپلوژن ہونے کے بعد فوراً، چونکہ سبمرین کے اندر اپنا آکسیجن، اپنی گیسز بھی تھی اور بہت سارے ہتھیار بھی تھے، اسی وجہ سے جو ہی انپلوژن ہوا سیکنڈز کے دوسرے حصے میں ایکسپلوژن بھی ہو گیا۔ تو یہ انپلوژن اور ایکسپلوژن سیکنڈز کے اتنے کم حصے میں ہوا کہ دیکھنے والے کو تو یہ لگے گا کہ جب یہ 4 لوگ اس قدر کہ ان کی باڈیز بھی نان ریکوریبل ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کو بہت دردناک موت ملی ہو، لیکن یہ دردناک موت نہیں ہے۔ دیکھنے کے اعتبار سے بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑے لوگوں کو گوایا گیا ہے، کھویا گیا ہے، لیکن یہ کوئی دردناک موت اسے نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ جس حصے میں درد سٹارٹ ہوتا ہے، سیکنڈز اور منٹ کے جس حصے کے بعد درد محسوس ہوتا ہے، یہ اس نوبت تک پہنچے ہی نہیں، یہ اس سے پہلے ہی ختم ہو چکے تھے۔ انسان کے جسم پر اگر آپ زور سے کچھ مارو گے، وہ لاٹھی ہو، سٹک ہو یا پھر کوئی دھاری دار چیز ہو، تو فوراً انسان کو اس کا درد نہیں ہوتا، کچھ لمحوں کے بعد اس کا درد شروع ہوتا ہے، اور یہ ان لمحوں تک نہیں پہنچ سکے ہیں، ان لمحوں سے پہلے ہی یہ مر چکے ہیں، ان کا جوس نکل چکا ہے۔ لہٰذا
اس موت کو دردناک موت نہیں کہیں گے، لیکن افسوس کی بات ہے، بہت افسوس ہے کہ بہت بڑے لوگ اس کے اندر ختم ہو گئے۔ سبمرین جو گئی ہے اس کے اندر ایک آدمی کے جانے کی ٹکٹ لگ بھگ 2 کروڑ روپے تھی۔ اب بات ٹائٹینک کے ڈوبنے اور سبمرین کے ختم ہونے کے بعد تیسرا پارٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم سبمرین بنائیں اور اس لیے کہ ہمیں ٹائٹینک کے ملبے کے پاس جانا ہے، اگر ہم ٹائٹینک کے ملبے کو ریکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر ہم کسی سیاحی جگہ پر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر ہم برمودا تکن کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، گریوٹی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں بھی کسی نہ کسی حد میں ضروری ہیں، لیکن بار بار ان 4 لوگوں میں ایک شخص وہ ہے جو 30 سے زیادہ ٹائم ٹائٹینک کے ملبے کے پاس جا کر کے آیا ہے۔ ایک ملبے کو بار بار دیکھ کر کے انسان کو کیا ملے گا؟ اور پھر دنیا کی جو حالات ہیں اس وقت کے، ان حالات میں تم کسی کے مددگار بنو، کسی کے لیے حالات کو سازگار کرو، بجائے یہ کہ آپ اتنا پیسہ ان چیزوں پر لگاؤ۔ میں ویڈیو کو دیکھنے والے ہر ایک شخص سے یہ کہوں گا، بہت مرتبہ ہم اپنے شوق یا کسی انٹرسٹ کی وجہ سے، کسی چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہے، اس وجہ سے ہم اپنی بہت ساری چیزوں کو ضائع کر دیتے ہیں، بہت سارا ٹائم، بہت سارا پیسہ اور بھی بہت سارے سادھن۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پیسہ اگر ملک کی ترقی کے لیے استعمال کیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ بہرحال ان کی اپنی ایک سوچ ہے، وہاں تک جانا، اس کو دیکھنا، اس ملبے سے کسی چیز کو حاصل کرنا۔ اور اس کے بارے میں ایک بات اور بھی کہی جا رہی ہے کہ ملبے تک جانے کا اصلی مقصد ملبے کو دیکھنا نہیں ہے، بلکہ ٹائٹینک بہت سارے ذخیرے کو، بہت سارے زیورات کو لے کر کے نکلا تھا اور وہ آج تک ریکور نہیں ہوئے ہیں۔ یہ اسی ملبے کو کیوریٹ کر کے اس کے اندر سے اس ذخیرے کو نکالنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ نیکسٹ ویڈیو کس چیز پہ ہونی چاہیے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔